آئیں اب سورہ کے اہم ٹاپکس کا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس سورہ کے مضامین کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 37 تک۔ یہ آیات 9 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں نازل ہوئیں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان مکہ حج کرنے روانہ ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں کے روانہ ہونے کے تھوڑے عرصے بعد یہ آیات مدینے میں نازل ہو گئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر ان کے پیچھے بھیجا، تاکہ حج کے موقع پر یہ آیات سر عام پڑھ کر سب لوگوں کو اطلاع کر دی جائے، جس میں مشرکین، کافرین، منافقین اور مومن لوگ شامل ہیں، اور ان سب کو اللہ کا پیغام مل جائے۔ ان آیات میں سب سے پہلے مشرکین اور کفار سے لا تعلقی کا اعلان ہے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح اور امن کے معاہدے کیے، مگر خود ہی ان کی خلاف ورزیاں کر کے انہیں توڑ دیا، اور جنہوں نے اپنے معاہدے قائم رکھے ان کے حوالے سے بھی کلیئر کر دیا گیا کہ مدت پوری ہو جانے کے بعد وہ معاہدے بھی منسوخ ہو جائیں گے، اور پھر ان مشرکین کے خلاف جہاد اور قتال جاری رکھنے کا حکم دیا گیا جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں، اور پھر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ مسلمان ان سے بھی لڑیں جب تک وہ مغلوب ہو کر جزیہ دینے لگے۔ بیسیکلی اس سورہ میں مسلمانوں کے 3 دشمن گروہوں کی نشاندہی کر کے ان کے متعلق ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1 مشرکین اور کفار، نمبر 2 اہل کتاب، اور نمبر 3 منافقین۔ سورہ کے اس حصہ میں غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے، آیت نمبر 25 سے 27 تک۔ ایکچولی حنین کی وادی طائف سے مکہ کے راستے میں واقع ہے، اور فتح مکہ کے فوراً بعد 2 مشرک قبیلے حوازن اور ثقیف انہوں نے مسلمانوں پر حملے کا ارادہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 کے اسلامی لشکر کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے حنین روانہ ہوئے۔ جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو کثرت کی وجہ سے مسلمان بہت ریلیکس تھے کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، 12,000، اور کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ شاید بعض صحابہ کی زبان سے بے اختیار یہ بات نکل بھی گئی ہو کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن اللہ کو یہ فخر، یہ بڑائی، یہ بات پسند نہ آئی، اور شروع میں مشرک قبیلوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ ایکچولی ان مشرکوں نے پہاڑوں پر مورچے بنائے ہوئے تھے جہاں سے انہوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی، جس کی وجہ سے مسلمان بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، کیونکہ وہ ان کو نظر نہیں آ رہے تھے اور تیر لگتے جا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف تھوڑے سے صحابہ میدان جنگ میں باقی رہ گئے۔ اور اس افراتفری کے عالم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، اور اس وقت ان کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، مطلب میں سچا نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ مہاجرین اور انصار کو بلند آواز سے پکاریں۔ آواز سن کر صحابہ پلٹے اور زوردار حملہ کیا کہ کفار جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اس موقع پر بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور ان کی منہ کی پھونکوں سے مراد یہ ہے کہ جو یہ اپنے منہ سے باتیں نکالتے ہیں قرآن کے خلاف، یا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف
یہ دوسرے لوگوں اور قبیلوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے ہیں، لگائی بجھائی کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر سکیں اور اس دعوت کو مزید پھیلنے سے روک سکیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے اس نور کو پورا کر کے رہے گا۔ اس نے تو اپنا رسول بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام نظاموں پر غالب کر دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں مہینوں کی تعداد کے بارے میں بتایا گیا کہ شروع سے جب سے زمین و آسمان تخلیق کیے گئے ہیں، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ چاہے وہ اسلامی مہینے ہوں یا پنجابی کے مہینے ہیں اور یا پھر انگلش منتھس کے نیمز ہیں، سارے 12 ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا کہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، اس طرح کے سارے کاموں سے منع کیا گیا۔ اب یہ کفار کیا کرتے تھے کہ یہ جو حرمت والے مہینے تھے ان میں اگر انہوں نے کوئی لڑائی جھگڑا یا جنگ یا دوسرے قبیلے پر حملہ کرنا ہوتا تھا تو یہ مہینے کا نام بدل دیتے تھے، یعنی اس کو ریپلیس یا سویپ کر دیتے تھے۔ تو انہیں اس کام سے منع کیا گیا اور اس کو کہتے ہیں نسی، یعنی نسی کی مذمت کی گئی۔ نیکسٹ آیات سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو آیت نمبر 38 سے 72 تک ہے۔ یہ آیات غزوہ تبوک سے پہلے نازل ہوئی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے کی تیاری کر رہے تھے، اور کچھ منافقین اور کمزور ایمان والے مسلمان اس میں سستی دکھا رہے تھے، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ اس غزوے میں نہ ہی جانا پڑے، کیونکہ اس غزوے کے ٹائم پر حالات یہ تھے کہ گرمی بہت شدید تھی اور صحرا کا سفر تھا بھی بہت لمبا، تبوک تک جانا تھا، پھر مقابلہ بھی اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ تھا، یعنی رومیوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ مدینے میں کھجوروں کی فصل تیار تھی، یعنی ان کو اتارنے کا وقت تھا، اگر ذرا دیر ہو جاتی تو وہ ساری کھجوریں ضائع ہونے کا خدشہ تھا۔ تو وہ لوگ جن کی نظر میں دنیا کے مال اور آرام کی زیادہ اہمیت تھی، انہیں یہ سفر بہت مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ ویسے اگر ذرا ہم خود بھی سوچیں، ہم ان کی جگہ پر ہوتے تو شاید ہمارے حالات بھی انہی کمزور ایمان والے مسلمانوں جیسے ہوتے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ تو بیسیکلی اس حصے میں منافقین اور کمزور ایمان والے مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو جہاد کے حوالے سے سستی دکھا رہے تھے یا انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ اگر تم لوگ رسول کا ساتھ نہیں دو گے تو اللہ تو ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر ہجرت کے موقع کی مثال پیش کی گئی کہ اللہ نے تو اس وقت بھی اپنے رسول کی مدد کی تھی جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے نکل رہے تھے۔ اور پھر غار کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں رکے ہوئے تھے اور کافر ان تک پہنچ گئے تھے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کافی گھبرا گئے تھے اور پریشان ہو رہے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے جو جملہ بولا وہ یہاں پہ لکھا گیا، لا تحزن ان اللہ معانا، کہ آپ پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کافر آپ تک نہیں پہنچ سکے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ آپ کی حفاظت فرمائی۔ اور پھر مومنوں کو جہاد پر نکلنے کے لیے تاکید کی گئی کہ جس حال میں بھی ہو جہاد کے لیے نکلو، چاہے تمہارے پاس اسباب کم ہیں یا زیادہ ہیں، ہر حال میں نکل پڑو۔ اور منافقوں کے حوالے سے کلیئر کیا گیا کہ اگر تو سفر آسان ہوتا اور منزل قریب ہوتی تو یہ لوگ بھی ضرور تمہارے ساتھ نکل پڑتے۔ اور ساتھ ہی یہ تسلی بھی دی گئی کہ اچھا ہی ہے یہ منافق ساتھ نہیں چلے، کیونکہ اگر یہ ساتھ چلتے بھی تو اپنی ذہنیت اور خصلت کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلانے کا باعث بنتے۔ اور پھر نیکسٹ آیات میں سچے مومنوں کے الفاظ مینشن کیے گئے کہ وہ کہتے ہیں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا
ہوا مولانا، کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، اور وہ تو ہمارا مولا ہے، وہ جو کرے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مومنوں کے لیے تو ہمیشہ خیر ہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ بھی اگر مومن لوگ جنگ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں تو ان کے درجات کا کیا کہنا، اور اگر وہ زندہ رہیں اور فتح حاصل کر لیں تو دنیاوی زندگی میں کامیابی۔ پھر نیکسٹ آیات میں منافقین کے کچھ خصائل اور صاف بیان کیے گئے کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور نہ صرف وہ خود جہاد میں شرکت کرنے سے انکار کرتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اتنی گرمی ہے، اس گرمی میں تو نہ ہی نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں بتا دو کہ جہنم کی آگ انتہائی گرم ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کی عادت ایک یہ بھی تھی کہ گروپس بنا کر بیٹھ جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں ہم لوگ تو بس ایسے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، آپس میں دل لگی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس اللہ، اس کا رسول اور اس کی آیات ہی رہ گئی ہیں مذاق اڑانے کے لیے؟ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت غلط باتیں بھی اپنے منہ سے نکالتے تھے۔ جیسے ایک چیز مینشن کی گئی کہ یہ تو اذن ہے، یعنی کان ہے، کانوں کا کچا ہے، جو بندہ کوئی بات کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کان تم لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ وہ سب پر اعتبار کرتا ہے، سب کی بات سنتا ہے۔ پھر یہاں تک کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس چیز کا الزام بھی لگاتے تھے کہ یہ صدقات کی تقسیم میں فیورٹزم سے کام لیتے ہیں، یعنی جو ان کے اپنے فیورٹ لوگ ہیں ان کو یہ زیادہ چیزیں عنایت کرتے ہیں، زیادہ صدقات دیتے ہیں۔ تو یہاں پر زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے کلیئر کٹ انسٹرکشنز دے دی گئیں، یعنی زکوٰۃ کے مصارف بتا دیے گئے۔ اس کے علاوہ ان آیات میں منافقین کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں، یعنی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے کام کیا ہے کہ یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، یعنی غلط کام کرنے کے لیے دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں اور اچھے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی کنجوسی کرتے ہیں، اور اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا انجام واضح کیا گیا کہ اللہ نے تمام منافقوں سے اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہی ان کے لیے کافی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ہمیشہ کا عذاب۔ اس کے مقابلے میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی کہ وہ ایمان لائے، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب چلتے ہیں سورہ کے تیسرے حصے کی طرف، جو آیت نمبر 73 سے 129 تک ہے۔ یہ آیات غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئیں، اور ان میں منافقین کا رویہ واضح کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے انفارم کر دیا گیا کہ جب آپ واپس مدینہ پہنچیں گے تو کس طرح یہ منافق آ کر آپ سے جھوٹے بہانے بنائیں گے اور عذر پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ ان آیات میں ایک مسجد ضرار کا ذکر ملتا ہے جو منافقوں نے مسلمانوں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے ایک اڈے کے طور پر بنائی تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھانے سے بھی منع کر دیا گیا، بلکہ اس مسجد کو گرانے کا بھی حکم دیا گیا۔ اصل واقعہ کیا تھا کہ غزوہ تبوک سے کچھ دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ منافق اوس اور خزرج کے قبیلوں سے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے علاقے میں ایک نئی مسجد بنائی ہے، کیونکہ مسجد نبوی تک 5 وقت فرض نمازوں کے لیے آنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ایک دفعہ آ کر اس مسجد میں جماعت کروا دیں، تاکہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک منظوری اور مسجد کا افتتاح ہو جائے گا۔ اس وقت کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ کی تیاری میں مصروف تھے، تو آپ نے فرمایا
کہ سفر سے واپسی پر میں وہاں آ کر نماز پڑھاؤں گا۔ اور پھر جب تبوک سے واپسی کے راستے پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس مسجد کے حوالے سے حقیقت کلیئر کر دی کہ یہ مسجد بیسیکلی اسلام کو نقصان پہنچانے، کفر پھیلانے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور اس وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہ مسجد گرا دی گئی۔ پھر اس آخری حصے میں 3 مخلص مومنوں کا بھی تذکرہ ہے جو اپنی سستی کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکے تھے، تو ان کے حوالے سے معاملہ ملتوی کرنے کے بعد اور ان کی کٹھن آزمائش کے ساتھ توبہ کی قبولیت کا ذکر آتا ہے۔ اور وہ 3 مومن تھے، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ۔ اس میں سے حضرت کعب نے یہ واقعہ اپنے بیٹے کو تفصیل کے ساتھ سنایا، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک پر جانے کی تیاری کا حکم دیا تو میں نے سوچا ابھی تو بہت دن پڑے ہیں، ایسی بھی کیا جلدی ہے، لیکن اسی طرح ٹالتے ہوئے آخر روانہ ہونے والا دن آن پہنچا۔ پھر میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، میں بعد میں نکل کر تیزی سے ان سے جا ملوں گا، لیکن ہر روز صبح میں سوچتا کہ شام کو نکل جاؤں گا اور شام کو سوچتا کہ صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا، اور اس طرح میں نے بہت دیر کر دی، اور بالآخر یہ کسی صورت بھی ممکن نہ رہا کہ میں ان کے ساتھ جا ملوں۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی میں مدینے میں رہ گیا، اور اس وقت مدینے میں جو لوگ تھے وہ یا تو منافق تھے یا معذور تھے اور یا پھر عورتیں اور بچے تھے، اور ان سب کو دیکھ کر بار بار میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا کہ آخر میں ان گروہوں میں سے کون سے گروہ میں سے ہوں۔ خیر، اللہ اللہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان غزوے سے واپس مدینہ پہنچ گئے تو منافقین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے مختلف بہانے اور عذر پیش کیے، جن کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اب کعب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی خیال آیا کہ میں بھی کوئی بات بنا دوں، کوئی بہانہ، کوئی سٹوری بنا کے بتا دوں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے بچ سکوں۔ لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ آج میں جھوٹ بول کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو راضی کر لوں گا، لیکن قیامت والے دن اللہ کے سامنے میرا کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے میں نے سچ بولنے کا ارادہ کیا کہ شاید سچ بول کر معافی کی کوئی صورت نکل آئے۔ پھر جب میری باری آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے ساتھ زیر لب مسکراتے ہوئے مجھے کہا، آؤ کعب، بتاؤ تم کس وجہ سے شامل نہیں ہو سکے؟ کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ تو میں نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ اس وقت میری صحت اور معاشی حالات جتنے اچھے ہیں پہلے کبھی نہیں تھے۔ میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں غزوہ میں شریک نہ ہوتا، لیکن بس سستی کی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعب نے سچ کہا، اور حضرت کعب سے مخاطب ہو کے کہا کہ اب تم جاؤ اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ تو وہ فرماتے ہیں جب میں وہاں سے باہر نکلا تو منافقوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ دیکھا، اگر تم بھی کوئی بہانہ بنا دیتے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دیتے۔ ان کی ایسی باتیں سن کر ایک دفعہ تو میرے دل میں خیال آیا کہ اپنا بیان بدل لوں، لیکن پھر میں نے اپنے جذبات کو قابو کیا اور خود کو مضبوط کرتے ہوئے پوچھا، کیا میرے علاوہ بھی کسی نے سچ بولا ہے؟ تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہاں، 2 اور لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملتوی کیا ہے۔ تو اس پر میرے اندر تھوڑا حوصلہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ہم سے بات کرنے سے منع کر دیا، نہ کوئی اسلام کا جواب دے اور نہ کوئی ان سے بات کرے۔ دوست، رشتہ دار، تمام لوگوں نے قطع تعلق کر دیا۔ اب مدینے میں رہتے ہوئے بھی سب اجنبی ہو گئے، دن گزارنا مشکل ہو گیا، کوئی بات نہ کرتا۔ ایسے حالات میں ذہنی کوفت کی وجہ سے باقی دونوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا، اور میں کیونکہ ذرا جوان تھا اور میری برداشت زیادہ تھی
تو میں مسجد جاتا رہا نماز کے لیے، لیکن وہاں بھی کوئی بات نہ کرتا۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک حبشی غلام میرا پتہ پوچھتا ہوا مجھ تک پہنچ آیا، اور اس نے ایک خط مجھے تھما دیا جو غسان کے عیسائی بادشاہ کی طرف سے تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں بہت عزت اور رتبہ دیں گے۔ یہ خط پڑھ کر میں اور پریشان ہو گیا کہ پہلے ہی اپنے کرتوت کی وجہ سے اتنی آزمائش میں ہوں، یہ ایک اور فتنہ آ گیا۔ میں نے فوراً وہ خط بازار کے تندور میں ڈال دیا، اور یہی میرا جواب تھا۔ خیر، اسی طرح کرتے کرتے 40 دنوں بعد مزید حکم آیا کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ تو جواب ملا نہیں، صرف الگ ہو جاؤ۔ تو میں نے بیوی کو اس کی ماں کے گھر بھیج دیا۔ باہر تو پہلے ہی کوئی بات نہیں کرتا تھا، اب گھر میں بھی کوئی بات کرنے والا نہ رہا۔ اب میری ہمت بھی جواب دے گئی، میں بھی نماز گھر میں ہی پڑھنے لگا۔ اس وقت حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ مجھے اپنے زندہ ہونے پر بھی شک ہونے لگا، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود ہم پر انتہائی تنگ محسوس ہونے لگی۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ اسی حال میں مزید 10 دن اور گزر گئے۔ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہا تھا کہ دور سے ایک آدمی نے پکار کر کہا، کعب، خوشخبری ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ میں فوراً مسجد نبوی پہنچا تو وہاں سب میرے منتظر کھڑے تھے۔ سب نے مبارکباد دی، اور ان میں سے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ مجھے گلے ملے اور مبارکباد دی۔ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو ان کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا، وہ مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے بھی مجھے گلے لگایا اور فرمایا کہ کعب، تمہیں مبارک ہو، اور جب سے تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ دن تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے سوال کیا، کیا یہ توبہ کی قبولیت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے۔ اور اسی سارے واقعے کی طرف آیت نمبر 118 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے اجر کی ضمانت دی کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جو جو مشکل برداشت کی، بھوک، پیاس، ان کا گھاٹیوں پر چڑھنا اور اترنا، ہر کام کا ان کو اجر ملے گا۔ اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو نیکسٹ جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی اور تلقین کی گئی۔ اور سورہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل حسنہ بیان کیے گئے کہ اے مومنوں، تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا گیا ہے جسے تم لوگوں کی مشقت بری محسوس ہوتی ہے، اور وہ ہر کام میں تمہارے لیے بھلائی چاہتے ہیں، وہ بہت شفیق اور مہربان ہیں۔ اور پھر سورت کی آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی پیاری دعا سکھائی گئی، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ مجھے اللہ کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ عظیم عرش والا رب ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روٹین بنا لی تھی کہ یہ دعا صبح و شام 7 دفعہ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ توبہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔